الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. یہاں جو ہے ہم لوگ کل شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم رکے ہوئے تھے پچھلے درس میں، اور پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھی، جو آخری چیز جو پڑھی تھی وہ کیا ہے کہ اس قسم کے الف کے بعد کوئی حرف ساکن واقع ہو، کوئی حرف ساکن واقع ہوا ہو یا فعل ماضی کی تائے تانیث اگرچہ متحرک ہو تو الف گر جاتا ہے، جیسے دعت دعتا و دعو و ترزینہ. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا تھا، یہاں تک ہو گیا تھا، یاد ہے جی؟ ہاں، یہاں تک ہو گیا تھا. اور آج جو ہے اسی 7ویں قاعدے ہی سے متعلق ہے ایک نئی بات ہے جو یہاں پر صاحب کتاب بتانے جا رہے ہیں. وہ پہلے میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد اس کی مثالوں کو میں بلیک بورڈ پر سمجھاؤں گا. تو سب سے پہلے کتاب کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے وہ میں پڑھ دے رہا ہوں. یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے مگر ماضی معروف کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب سے آخر تک الف حذف کرنے کے بعد واوی مفتوح العین و مضموم العین میں فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، جیسے قلنا و طلنا. اور یائی اور واوی مکسور العین میں فا کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، یعنی کہ واوی اور یائی اور واوی مکسور العین میں کسرہ، یعنی کہ یائی اور واوی مکسور العین میں کسرہ، جیسے بعنا و خفنا. اس میں کیا ہے، ایک بہت ہی اہم بات. شور کیسا آ رہا ہے؟ تم لوگ کو سنائی دے رہا ہے کچھ؟ یہ کیسا شور آ رہا ہے بیچ میں جو ہے؟ تو یہاں پر ایک بات بتا رہے ہیں جو کہ مطلب واضح نہیں، کتاب کی عبارت پڑھنے سے یہ واضح نہیں ہوگا، اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت اہم بات بتا رہے ہیں. اور اس کو جو ہے سب سے پہلے اس کتاب کے اندر جو مثالیں ہیں ان مثالوں کو میں بلیک بورڈ کے ذریعے سمجھاؤں گا، پھر کتاب آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گی. اس میں جو ہے دو چیز لکھا ہوا، اس میں دو چیز ہے، اس میں سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی ہوتا ہے، یعنی کہ ماضی اور جس کے عین کلمہ میں کیا ہے حرف، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ لیں کہ اجوف، یعنی کہ اجوف، فعل اجوف جو ہوتا ہے اس کا جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے 3 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں 3 چیزوں کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے. سب سے پہلا کیا ہے، وہ اجوف، یعنی کہ بیچ میں جو کلمہ، بیچ مطلب عین کلمہ میں جو واو آ رہا ہے یا تو کیا ہوگا، مفتوح المفتوح ہوگا، یا کہ وہ عین کلمہ کیا ہوگا، مضموم ہوگا. عین کلمہ مفتوح ہوگا، جیسے قالا ہے، ایک کلمہ یہاں پہ جیسے قالا ہے، ایک کلمہ ہے، اور یہ قالا کی اصل کیا ہے، قاولا ہے. قالا یہ اجوف ہے، پتہ ہے سب کو، ٹھیک ہے. قالا فعل اجوف ہے کہ نہیں ہے؟ قالا فعل اجوف ہے اور اس کی اصل ہے قاولا. تو یہاں پر کیا ہے، یہ اس کا جو ہے یہ واوی العین ہے، یعنی کہ اس کا عین کلمہ واو ہے، اور یہ دوسری صورت کیا ہے کہ اس میں عین کلمہ مفتوح ہے کیونکہ اس کی اصل ہے قاولا، قالا کی اصل ہے قاولا. اس کے بعد ایک دوسرا کلمہ ہے اور ہم لیتے ہیں ایک فعل اجوف کو، دوسرا کلمہ جیسے کہ طالا ہے، طالا یطولو. یہاں پر فعل ماضی یہ بھی کیا ہے، اجوف ہے، فعل ماضی ہے، اس کا بھی عین کلمہ کیا ہے، حرف، مطلب اجوف ہے تو عین کلمہ حرف علت، اور اس کا عین کلمہ جو کیا ہے یہاں بھی واو ہے، یعنی سب میں کیا ہے، ابھی واوی کی بات چلے تو یہاں بھی طولا جو ہے فعل اجوف ہے، ماضی ہے، اور اس کا جو عین کلمہ ہے وہ واو ہے، لیکن یہاں پر واو کیا ہے، مضموم ہے. پہلی مثال جو تھی قبلہ کی، وہاں پر کیا ہے، فعل اجوف جو ہے ماضی تھا لیکن واوی العین ہے، لیکن وہ کلمہ وہاں پر کیا ہے، مفتوح ہے. اور طولا میں کیا ہے، جو تعلیل کے بعد طالا ہو گیا ہے، طولا میں کیا ہے، واو کلمہ مضموم ہے. دونوں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 کلمے ہیں یہاں پر، ایک قولا ہے اور ایک طولا ہے، یعنی کہ ایک کی تعلیل ہے قالا، ایک کلمہ قالا ہے اور دوسرا کلمہ طالا ہے، طالا یطولو، یعنی کہ لمبا ہونا، اس کے معنی میں. تو قالا کی اصل ہے قولا اور طالا کی اصل ہے طولا. پہلے کلمہ میں واو کیا ہے،
جی باب کروما سے ہے، ہاں صحیح بس ٹھیک ہے، باب کروما سے ہے، تالا جو ہے یہ باب کروما سے ہے اور قالا جو ہے یہ باب نصرہ سے ہے۔ تو پہلے سے موٹے طور پر سمجھو کہ یہاں پر دو کلمے ہیں، پہلا ہے قولا اور اس کے بعد دوسرا ہے طولا۔ اور اگر ایسی صورت کہیں پر ہوتی ہے کہ اس طرح سے اگر کیا ہے اجوف کا فعل ماضی ہو اگر آئے اس طرح سے جس کا عین کلمہ کیا ہے واو ہو اور وہ یا تو مفتوح ہو جیسے کہ قولا اور یا یہ کہ وہ مضموم ہو جیسے کہ طولا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا جب ہم اس کی گردان کریں گے؟ سب سے پہلی مثال ہم لیتے ہیں قولا کی جو کہ قالا ہے، قالا کی گردان کریں گے کیا ہو جائے گا؟ قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، اس کے بعد آخر میں آئے گا قلنا، ٹھیک ہے نا، قلنا آخر میں آیا ہے جس کی اصل کیا ہے قولنا ہے جو کہ نصرنا کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ قلنا جو ہے جی قلنا جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی تعلیل اس میں قلنا میں تعلیل ہوئی ہے اور اس کی اصل کیا ہے قولنا ہے، اور قولنا کیا ہے باب نصرہ سے ہے تو نصرنا کے وزن پر ہے، فعلنا کے وزن پر ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر یہ کیا جائے گا کہ جیسے ہی گردان کرتے وقت ہم جو ہے جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے قلنا جو ہے جو کہ اصل ہے قولنا، جب ہم قولنا پر پہنچیں گے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ وہاں پر ابھی تک جو فا کلمہ کیا ہے مفتوح ہوتے آ رہا تھا، قالا ہے، قالا ہے، قالو، قالت، قالتا، یہاں سب میں دیکھو گے تو فا کلمہ یعنی کہ جو قاف ہے وہ مفتوح ہے، ساری جگہ مفتوح ہے کہ نہیں ہے؟ ساری جگہوں میں اگر ہم قالا کی گردان کریں گے تو قالا، 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 قالو، قالت، قالتا، یہاں ابھی تک جو ہے جو فا کلمہ ہے یعنی کہ جو قاف ہے وہ کیا ہے ابھی تک مفتوح ہوتے چلا آ رہا ہے، لیکن جیسے ہم کیا ہے جب ہم مؤنث غائب کے صیغے پر پہنچیں گے تو اگر ہم اس کی جیسے تعلیل کریں گے قولنا کی، تو قولنا کی جب ہم تعلیل کریں گے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ واو متحرک کا ماقبل فتحہ ہے، واو کو الف سے بدلا تو ہو گیا قلنا، تو یہ قلنا پڑ جائے گا، لیکن واو کو الف سے بدلنے کے بعد اور اس الف کو حذف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک اور کام یہاں پر کیا جائے گا کہ اس قاف کو ضمہ دے دیا جائے گا اور اس طرح سے ہو جائے گا قلنا۔ تو یہاں سے جو یہاں سے اب یہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ فا کلمہ کو ضمہ دینا، اب یہاں سے نہیں کہ واو کو الف سے بدلنا ہی کافی یہاں نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے واو کو الف سے بدلنے کے بعد پھر اس کے بعد فا کلمہ کو یہاں پر ضمہ بھی دینا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آگے تک جو گردان چلے گی وہ کیا ہے؟ قاف کے ضمہ کے ساتھ چلے گی، جیسے قولنا سے قلنا بنا۔ اب یہاں پر اسی طرح ہم کرتے رہیں گے قلتو، یہاں بھی قلتما، قلتم، قلتے، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا، یہاں آخر تک جو ہے یہ پوری گردان جو ہے کہ جمع مؤنث غائب سے لے کر کے قلنا جو جمع متکلم کا صیغہ ہے وہاں تک کیا ہے ایسے واو کو الف بنانے کے بعد اور پھر کیا کیا جائے گا؟ فا کلمہ کو ضمہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ جمع مؤنث غائب کے صیغے سے لے کر کے جمع متکلم کے صیغے تک یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری مثال ہے قولا، اور اس کے بعد دوسری مثال ہے طولا کی۔ طولا میں بھی سیم ایسے ہی ہوگا، اگر ہم اس کی پوری گردان کریں گے تو تالا، تالا، تالو، تالت، تالتا اور طولا یہاں پر آئے گا، اور یہاں پر کیا ہوگا کہ واو کو الف سے بدلیں گے قاعدے کے مطابق اور اس کے بعد الف کو گرائیں گے دو ساکن کے اجتماع ہونے کی وجہ سے، اور پھر کیا کریں گے؟ جو فا کلمہ جو کہ تا ہے اس کو ضمہ دیں گے، تو یہ ہو جائے گا کیا؟ تلنا ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پھر یہ بھی شروع ہوگا، یہاں سے لے کر کے جو میں کیا ہے جمع متکلم کا جو صیغہ ہے تلنا، یہاں تک پورا کا پورا کیا ہے سب مضموم ہوگا، یعنی کہ جمع مؤنث غائب کے صیغے سے لے کر کے اور یہ حاضر کے پورے صیغے، میں نے لکھا نہیں ہے لیکن یہاں پر کیا ہے سمجھو کہ حاضر کے صیغے ہیں، تو جمع مؤنث غائب سے لے کر کے حاضر کے پورے صیغے اور متکلم کے سارے صیغے، ان سب میں کیا ہو جائے گا؟ فا کلمہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا۔ تو وہ دو صورتوں میں ہوگا، یعنی کہ کیا ہے فعل ماضی ہو، فعل ماضی واوی فعل ماضی ہو اور اس کا فا کلمہ عین کلمہ واو ہو، اور وہ واو کیا ہے یا تو مفتوح ہو اور یا تو کیا ہے مضموم ہو، تو یہ ایسا کیا جائے گا۔ اور اگر آتے ہیں اب دوسری صورت میں فعل ماضی ہو، فعل ماضی ہو، واو کی یہاں پر تین شکلیں بنتی تھی، ایک کیا ہے واو مفتوح ہو چاہے واو مضموم ہو، کس مکسور والا بچ گیا ہے، تو مکسور والا اے یہاں پر آئے گا، یعنی کہ خافہ ہے اس کی اصل ہے خویفہ، خافہ ہے اور اس کی اصل ہے خویفہ۔ اب جو ہے اس خافہ کی ہم گردان کریں گے خافہ، خافہ، خافت، خافتہ، خافہ، خافہ، خافو، خافت، خافتہ، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ خفنا ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو اگر خویفنا یہ اصل ہے، اس کی خویفنا اصل ہے،
لیکن اس میں کیا کیا جائے گا کہ واو کو جو ہے قاعدے کے اعتبار سے 7ویں قاعدے سے واو کو الف سے بدلیں گے تو اور پھر الف کیا ہے یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کیا ہے گر جائے گی تو ہو جائے گا خفنا. لیکن یہاں ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ وہ کیا ہے کہ فا کلمہ کو کسرہ دینا ہے. یعنی کہ یہاں پر خفنا جب بنا تھا تو خفنا کے بعد کیا ہے فا کلمہ کو کیا ہے یہاں پر کسرہ دے دیا تو خفنا ہو گیا. اور اسی طرح سے فا کلمہ کو کسرہ دینا یہاں بھی جاری ہوگا. یعنی کہ یہ سیگے جو ہے یعنی خفتہ خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا اور یہ خفت اس طرح سے مطلب اصل ہوگا. لیکن جو قاعدے کے پاس ہو کیا ہو جائے گا یہ اس طرح سے ہوگا. یعنی فا کلمہ کو جب ہم کسرہ دیں گے جب ہم کہیں گے خفنا تو اب جو ہے پڑھا جائے گا کیسے خفنا. اس کے بعد کیا ہے خفت خفتما خفتم خفتے خفتما خفتنا اور اس کے بعد خفتو اور خفنا اس طرح سے ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا. اچھا اگر کیا ہے ماضی کا جو ہے جو اجوف ہے اور ماضی ہے اور اس کا عین کلمہ اگر یا ہو, اگر عین کلمہ یا ہو جیسے کہ مثال کے طور پر با ہے اس کی اصل ہے بیاء, تو اگر عین کلمہ یا ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا یا میں کچھ بھی ڈیٹیل تفصیل نہیں کیا جائے گا. چاہے وہ یا کیا ہو مفتوح ہو, چاہے وہ مکسور ہو, چاہے وہ کیا ہے مضموم ہو, کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. مجرد یا کا اگر عین کلمہ میں یا اجوف میں جو ہے یا کا آنا یہی کافی ہے. اور ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا اس کی گردان جب ہم کریں گے تو جب ہم جمع مؤنث غائب کے صیغے پر پہنچیں گے جیسے کہ ہو جائے گا بیانا. یا کو ہم نے الف سے بدلا اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کیا ہے گر گیا اور ہو گیا بانا. یہاں پر ایک تیسری چیز کیا چیک کیا جائے گا کہ با کو کسرہ دیا جائے گا اور یہ کسرہ آخر تک جو ہے جمع متکلم تک کیا ہے یہ کسرہ جاری رہے گا. تو یہاں پر دو چیزیں بتائیں. یعنی کہ فا کلمہ کو کیا ہے یا تو مطلب یہ کہ گردان کی اجوف جو اجوف کا صیغہ ہے اجوف ماضی جو ہے ماضی ہو اور اجوف ہو, اور تو اس صورت میں جو ہے تھوڑا ڈیٹیل ہے کہ اگر اس اجوف میں جو ہے یا واو کلمہ ہے کہ یا کلمہ ہے. اگر اس میں کیا ہے واو کلمہ ہے تو واو کی دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو وہ واو کیا ہوگا مفتوح ہوگا جیسے کہ قولا ہے, اور دوسری صورت کیا ہے واو مضموم ہوگا جیسے کہ طولا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے ان دو صورتوں میں کیا کیا جائے گا جب گردان کرتے ہوئے جمع مؤنث جب ہم کیا پہنچیں گے جمع مؤنث غائب کے صیغے سے لے کر کے جمع متکلم کے صیغے تک ہم کیا کریں گے تعلیل کرنے کے بعد یعنی کہ واو کو الف سے بدلنے کے بعد ہم کیا کریں گے فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے. ایسے ہی دوسری مثال میں تالا میں ہوا ہے تالا جس کی اصل تولا ہے. یہاں بھی کیا ہے پورا پڑھیں گے تالا تالا تالو تالت تالتا تو تلنا. اب میں نے یہاں پر جو ہمیں مراد ہے اس لیے میں نے اس کا اصل لکھا ہوا ہے, ان سب کا اصل نہیں لکھا ہوا ہے اس لیے. اور یہاں پر جو تولنا ہے تو تولنا جو ہے یہاں پر جب ہم واو کو الف سے بدلیں گے قاعدے کے اعتبار سے پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا ہے گر جائے گی. اور اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا ایک اور کام کریں گے کہ یہاں پر جو ہے تا کو ضمہ دے دیں گے. اور یہاں سے یہی کام ہم جو ہے ابھی بعد میں جو جتنے بھی صیغے آئیں گے کیا ہے یہ جمع متکلم تک سب میں یہی کام کیا جائے گا کہ مطلب کیا ہے تعلیل کرنے کے بعد پھر فا کلمہ کو ضمہ دے دیا جائے گا. لیکن اگر وہاں پر کیا ہے اجوف واوی اور اجوف واوی مفتوح العین اور اجوف واوی مضموم العین. اچھا اجوف واوی مکسور العین بچا تو وہ اس کے لیے الگ حکم ہے. اجوف واوی مکسور العین جیسے کہ خوفہ ہے تو یہاں پر کیا کیا جائے گا کہ جیسے ہم خافا خافا خافو خافت خافتہ خویفنا اصل میں تھا اس کو گرانے کے بعد الف سے بدلا الف سے بدلنے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا اس الف کو حذف کر دیا جائے گا کیونکہ فا کے ساتھ اجتماع ساکنین ہو رہا تھا تو خفنا ہوا. لیکن ایک کام اور کیا جائے گا کہ جو خا ہے جو کہ فا کلمہ ہے اس فا کلمہ کو ہم کسرہ دیں گے تو ہو جائے گا یہ خفنا. اور یہی چیز اب یہاں جو ہے جمع مؤنث غائب سے لے کر کے یہاں بھی کیا ہے یہی چیز چلے گی. پوری گردان جو ہے آخر تک جو ہے ہر جگہ پر کیا ہے خا کو یعنی کہ فا کلمہ کو کسرہ دیا جائے گا. اچھا کسرہ ایک اور جگہ فا کلمہ کو کسرہ ایک اور جگہ دیا جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے جب کیا ہے اجوف یائی ہو یعنی کہ اجوف ہو اور اس کا جو ہے عین کلمہ کیا ہے یا ہو. اب وہ یا چاہے مفتوح ہو مکسور ہو مضموم ہو اس میں بالکل کوئی ڈیٹیل نہیں کرنی ہے. ہر جگہ کیا ہے اس طرح کا اجوف یائی میں کیا ہے جب ہم یہاں پر پہنچیں گے جمع مؤنث غائب کے صیغے میں پہنچیں گے بیانہ جو ہے جیسے بعنا جو ہے باع باع باعو باعت باعتا بعنا تو بعنا کی اصل ہے بیعنا. تو یہاں پر یا کو ہم نے الف سے بدلا اجتماع ساکنین ہوا عین کے ساتھ الف کو گرایا تو بعنا ہو گیا. لیکن یہاں پر ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ الف کو گرانے کے بعد کیا ہے جو با ہے جو کہ فا کلمہ ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے تو ہو جائے گا بعنا. سب میں دیکھو کہ جمع مؤنث جو ہے غائب سے پہلے جو ہے فا کلمہ کی حرکت کچھ اور ہے اور جمع مؤنث غائب سے لے کر کے آخر تک جمع متکلم تک کیا ہے فا کلمہ کی حرکت کچھ اور ہے. تو یہاں پر کیا کیا جائے گا کہ جو ہے الف یا جو الف اس الف کو جو کہ اس یا سے بدلی ہوئی ہے اس کو گرانے کے بعد کیا ہے پھر ہم با کلمہ کو کسرہ دیں گے اور جب کسرہ دیں گے تو اس طرح سے بعنا ہو جائے گا. اور یہی کام کیا ہے آخر تک جمع متکلم تک کیا ہے پورا چلے گا.
یہ ویڈیو جو ہے ویڈیو میں دیکھنا، ویڈیو سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دم آسان طور پر سمجھ میں آ جائے گا. ابھی سامنے مطلب کتاب ہے، کتاب میں اتنی واضح نہیں ہے بات وہ. جی